بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ شادی منظور ہے، مجھے رسول اللہ کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ دوستوں، اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں سے نہ صرف بے حد محبت فرماتے تھے بلکہ ان کے حالات و ضروریات کی بھی خبر رکھتے تھے۔ مسند احمد اور دیگر کتب و حدیث میں روایت ہے کہ جلیبیب ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے، نہ خوبصورت، کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے۔ دوستوں، قائد ہو تو ایسا کہ جو اپنے عام ساتھیوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھتا ہو۔ ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ سیدنا جلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب ذرا اللہ کے رسول کے اخلاق کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ آپ نے اپنے اس فقیر صحابی کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں اور اپنی بات کو دہرا رہے ہیں۔ جلیبیب، شادی نہیں کرو گے؟ وہ پھر جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ چاہ، نہ جاہ و نسب ہے، مگر رسالت مآب کی نظر اس کی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری اور للہیت پر ہے۔ آپ تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواب میں پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب، فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ سیدنا جلیبیب نے کہا، مجھ بے مایہ سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا اللہ کے رسول؟ تو آپ نے ان سے فرمایا، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی دوران ایک دن آپ نے فرمایا، جلیبیب، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ سیدنا جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ پر دستک دی، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیبیب؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی حیرت سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ ارے یہ تو میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ خوشی سے سرشار ہو کر انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر سیدنا جلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ کے یہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ کا پیغام سنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ یہ حسن اتفاق تھا
کہ ساتھ والے کمرے میں پردے کے پیچھے ان کی بیٹی بھی ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ ماں گویا ہوئی جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا۔ ترجمہ: کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دوستوں، اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول کو 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی، ترجمہ: مجھے رسول اللہ کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مطمئن اور خوش باش سیدنا جلیبیب پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس ذہین و قطین اور سمجھدار بچی کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر۔ میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی اور میرے گھر والے سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ رحیم و رؤوف نبی کو بھی اس بچی کے جذبات اور شمع وطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے اسے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ اس بچی کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور کلاس تھے، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ دوستوں، یہ تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ۔ اب آپ کا اعلیٰ اخلاق کا کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے، اور اس لڑکی کے لیے آپ کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول کے باعث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔